أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون والسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا ما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بالضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمر وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرنا منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل السابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نوركم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وأطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون
إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر نكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad. Surah Yasin was recited in Surah Fatih as requested for all marhumins of Zaidi and Rizwi family, for marhum Asghar Ali Khalfan, for marhum Asghar Ali Hasnali, for marhum Akbar Ali Bimani, marhum Hafiza Bai Bimani, and kull arwahul mu'minina wal mu'minat. Surah al-Mubarakatul Fatiha. پر محمد وآل Muhammad salawat. On the eve of Ashura, our hearts are between Bainul Haramain to be with Imam. A few ash'ar of Imam Hussein that Allah has wrote so beautifully. اس طرح سے دم نکل جائے میرا سامنے آنکھوں کے ہو روزہ تیرا اس طرح سے دم نکل جائے میرا سامنے آنکھوں کے ہو روزہ تیرا قبر پاؤں میں تیری ہی شہر میں آخری میری جگہ ہو کربلا موت کا بھی لطف ایک آ جائے گا کربلا میں دم اگر نکلے میرا تیری مرکد کا ملے مجھ کو طواف
خوب افضل ہو جنازہ پھر میرا، کر رہا ہوں موت کی منظر کشی، آئے ایسی موت مجھ کو یا حسین، داغ ماتم کے سجے سینے پہ ہو، لب پہ جاری ہو صدا بس یا حسین. Inshallah, Allah will give you more opportunity to go to Karbala. Let's all recite this dua. Then we all go next year to Karbala together. Inshallah. Ya Rabbi Hakke Zahra, توفیق یہ عطا ہو، مرنے سے پہلے یارا دیدار کربلا ہو. یارا کہ زہرا ایک یہ عطا ہو، لے یارا دیدار. Let's recite from our hearts in a full voice, inshallah. Abu Abdullah will hear to our dua and call us for that. Ya Rabbi Haqq Zahra, Tawfiq عطا ہو مر، یا رب دیدار. جو عرض کربلا ہے ہر عرض سے سوا ہے، اس خاک کربلا میں شہ کا لہو ملا ہے، شہ کا لہو ملا ہے، ہر لا دوا مرض کی یہ خاک ہی دوا ہے، مرنے سے یا رب دیدار کربلا ہو. یا رب توفیق عطا ہو، پہلے یا رب سجدہ جہاں کیا تھا مظلوم کربلا نے، جھاڑا تھا جس زمیں کو بالوں سے سیدہ نے، بالوں سے سیدہ نے. جب میں وہاں پہ پہنچوں ہونٹوں پہ دم رکا ہو، مرنے سے پہلے دیدار ہو. یا رب زہرا توفیق یہ عطا ہو، سے پہلے دیدار بلا ہو. یا رب حق زہرا توفیق یہ عطا ہو، یا رب دی جس خاک کی فضیلت کعبے سے بھی سوا ہے، سجدہ ہر ایک نبی نے جس خاک پر کیا ہے، جس خاک پر کیا ہے، سجدہ وہاں کروں میں زہرا کی گھر عطا ہو، مرنے سے پہلے یارا دیدار کربلا ہو. یارا زہرا یہ مرنے سے پہلے یارا
وہ سرزمین جہاں پر گونجی اذان اکبر، تسبیح آنسوؤں کی پڑھنی ہے اس زمین پر، پڑھنی ہے اس زمین پر، ایک سجدہ عقیدت اس خاک پر عطا ہو، مرنے سے پہلے یارا دیدار کربلا ہو، توفیق یہ عطا ہو نے سے پہلے یار. Oh Allah, give us an opportunity. Allahumma arzuqni ziyarat al-Hussein qabla wa fil akhirati shafa'at al-Hussein. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. السلام علیکم. صلوات پر محمد. ایک اور صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں، باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں، میں یتیم ہوں، مقتل سے آ رہی ہے صدا میں یتیم ہوں، میں یتیم ہوں، بابا کے ساتھ گھومنے پھرنے کی عمر تھی، بابا کے ساتھ گھومنے پھرنے کی عمر تھی، ٹوٹا ہر ایک خواب میرا میں یتیم ہوں، جو ہے وہ ظلم کرتا ہے مجبور جان کر، جو ہے وہ ظلم کرتا ہے مجبور جان کر، شاید یہی ہے میری خطا میں یتیم ہوں، بولی سکینہ شمر سے کانوں پہ رکھ کے ہاتھ، بولی سکینہ شمر سے کانوں پہ رکھ کے ہاتھ، گوہر نہ چھین بہرے خدا میں یتیم ہوں، میں اپنے آنسوؤں سے بجھا لاؤں گی اپنی پیاس،
میں اپنے آنسوؤں سے بجھا لاؤں گی اپنی پیاس. دریا سے لوٹ آؤ چچا، میں یتیم ہوں، میں یتیم ہوں. سر رکھ دیا سکینہ نے زینب کی گود میں، سر رکھ دیا سکینہ نے زینب کی گود میں. بابا میرا شہید ہوا، میں یتیم ہوں، میں یتیم ہوں. وعدے حسین کس نے کہا، میں یتیم ہوں. مقتل سے آ رہی ہے یہ صدا، میں یتیم ہوں، میں یتیم ہوں. صلوات. ہائے میرے اصغر، ہائے میرے اصغر، ہائے میرے اصغر. کہیں پہ قاسم ہوئے ہیں ٹکڑے، کہیں پہ زین سے گرے تھے مولا، کہیں سکینہ سمو سے لپٹی، کہیں پہ اصغر نے تیر کھایا. یہی غریبی کا ہے ٹھکانہ، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا. جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا. جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا. اب ساری خدائی میں اصغر نہ ملے گا، اصغر نہ ملے گا. جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا. یہ سوچ کے روتا ہے میرا دل بھی تڑپ کر، اس وقت تیرے قلب پہ کیا گزرے گی مضطر. جب راتوں کو پہلو میں اصغر نہ ملے گا، اصغر نہ ملے گا. کیا وقت مصیبت ہے
ذرا دیکھ اے دکھیا کل جھولے میں بے شیر تھا اور پانی نہیں تھا مل جائے گا جب پانی اصغر نہ ملے گا اصغر نہ ملے گا سائے میں نہ جاؤں گی تو گھر لوٹ کے آ جا ہر وقت تیرے ہونٹوں پر ہوگا یہی نوحہ بن تیرے سکوماں کو اصغر نہ ملے گا اصغر نہ ملے گا دائیں گے لئی ہم پر ابھی اور قیامت ڈھونڈیں گے شکی داشت میں بے شیر کی تربت شہداء کے سروں میں جب اصغر نہ ملے گا اصغر نہ ملے گا ارے بن پانی کے دنیا سے سدھارا میرا اصغر جب آئے گا پانی تو میری پیاری سی دختر ڈھونڈے اسے بن میں اصغر نہ ملے گا اصغر نہ ملے گا زندہ سے رہا ہو کر جب جاؤ گے تم گھر ہر گود میں ڈھونڈیں گی بہت روئے گی مضطر جب فاطمہ صغریٰ کو اصغر نہ ملے گا اصغر نہ ملے گا ہاتھوں میں اٹھاؤں گی جب پانی کا کوزہ پانی میں نظر آئے گا بے شیر کا چہرہ بس آس نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا محمد وآل محمد صلوات بارے دیگر سلوات لاش اصغر شہ مظلوم دکھائیں کیسی لاش اصغر شہ مظلوم دکھائیں کیسی سامنے مادر بے شیر کے جائے کیسے لاش اصغر شہ مظلوم
دکھائیں کیسے. سات بارہ آگے بڑھے مولا پلٹ آئے مگر پردہ ہر بار گرا دیتے تھے گھبرا گئے. ماں سے بچے جنازے کو چھپائے کیسے. لاش اصغر شہ مظلوم دکھائے کیسے. خون میں ڈوبا ہوا اصغر کو جو ماں دیکھے گی ہائے مر جائے گی زخمی جو گلا دیکھے گی. چھیٹ گیا کس طرح لکھوں بتائیں کیسے. لاش اصغر شہ مظلوم دکھائے کیسے. جب گئے خیمے کے اندر لیے شہلاش پسر ہاتھ پھیلا دیے بچے کے لیے ماں نے سمر. کیسا منظر تھا نگاہیں وہ بھلائے کیسے. لاش اصغر شہ مظلوم دکھائے کیسے. اور محمد وال محمد صلوات. شب عاشور آ گئی. بس ایک ہی دن رہا. کل صبح تمام اصحاب انصار بنی ہاشم شہید ہوں گے. چھوٹی شہزادی بی بی سکینہ اپنے بابا کے سینے پہ سوتی تھی. آج یہ آخری رات ہے. مولا حسین انہیں سلا رہے. میں جانتا ہوں یہاں بہت سارے صاحب اولاد ہیں. تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ کیا گزر رہی ہوگی مولا حسین پر جب وہ آخری مرتبہ بی بی سکینہ کو اپنے سینے پر سلا رہے. کہہ رہا ہے یہ راوی بیاں کربلا کہہ رہا ہے یہ راوی بیاں کربلا. اس نے عاشور کی شب کا منظر لکھا. سینہ شاہ پابت شاہ خدا اور شبیر کہتے ہیں یہ بارہا. ہم کو جانا ہے کل کرنے وعدہ وفا. تم پا جائے گا صبر کا مرحلہ. بات ساری سکینہ نے شہ کی سنی اور جواباً وہ بس اتنا کہتی رہی. اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا. اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا. روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا. بول شبیر اے میری نور نظر تم کو کرنا ہے اب شام تک کا سفر. تم کو قیدی بنائیں گے اب اہل شر.
بولی شہزادی مجھ کو نہیں کوئی ڈر، تم کہو تم سلانے تو آؤ گے نا، تم کہو تم سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ شاہ کہنے لگے اے میری لاڈلی، تم پہ آئے گی اب شامیوں کی گھڑی، آگ دامن میں ہوگی تمہارے لگی، بولی وہ فکر مجھ کو نہیں ہے کوئی، میرا دامن بجھانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ مضطرب دل سے کہنے لگے شاہدین، تیری قسمت میں بیٹی سکون اب نہیں، اب تماچے لگائے گا شمر لہی، اب تماچے لگائے گا شمر لہی، سن کے یہ بات کہنے لگی وہ حزین، شمر سے تم بچانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ پھر کیا شہ نے بیٹی سے کچھ یوں سخن، سب حرم ہوں گے اب تو اسیر مہر، تیرے ہاتھوں میں بھی اب بندھے گی رسل، بولی یہ بات سن کے وہ تشنا دہر، تم گلے سے لگانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ رو کے شبیر نے اس کے بوسے لیے، اور رخسار بھی ہوں گے زخمی تیرے، تیرے رونے کی شہزادی دن آ گئے، بولی تم کیسے دیکھو گے روتے ہوئے، ہاں مجھے چپ کرانے تو آؤ گے نا، ہاں مجھے چپ کرانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ بڑھتی جاتی تھی بے چین شبیر کی، ہر ستم وہ اٹھانے پہ راضی ہوئی، زندہ بابا نہ ہوگے سمجھ نہ سکی، سن کے سب مشکلیں بس وہ کہتی رہی، گھر میں روٹھی منانے تو آؤ گے نا، گھر میں روٹھی منانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ لے کے سلمان دل پھٹ رہا ہے میرا،
हाय जब शाह वाला ने रोके कहा अब तो जिंदान मरकज बनेगा तेरा। बेटी साबिर की थी बोले वो साबिरा। दिल थाम कर ये मुसाहिब सुनना। बेटी साबिर की थी बोले वो साबिरा। मेरा लाशा उठाने तो आओगे ना। मेरा लाशा उठाने तो आओगे ना। रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। मोहम्मद वाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Sayyid Bilal, respected elders, brothers and sisters, Assalamu alaikum. Just some programming notes and reminders. So tomorrow's Ashura day schedule will be as follows. Before I continue with that, I would first request all families to carpool tomorrow if possible to help reduce the number of cars parked on the street for overflow. The program for tomorrow is as follows: 10:15 a.m. we'll start with Amale Ashura, followed by 12:59 with Salatul Zohar Asr, followed immediately by Murshia, Majlis, Matam, Ziyarat, and Niyaz. After Niyaz, the program will continue as follows. We will have Majlis here for the ladies in the main hall, or in the center for the ladies, and then also for the men, for the gents, we will have a Julus program at Greenwood Cemetery. We will gather at the gate on Chew Street. So this is Greenwood Cemetery, Chew Street entrance at 4:30 p.m. Thereafter, we will have a small Majlis program, and we're requesting please make every effort to join us. Alums, flags will be provided for the children for this Julus. On Ashura Day, we have our annual blood drive. Please sign up on the sheets in the ladies and gents sides in the vestibules, or contact Brother Riaz Karmali on the gents side or Sister Sayeda Karmali on the ladies side. Tomorrow evening will be the Shami Gariba program, starting at 7:37 p.m. with Salat al-Maghrib, followed by Murshia, Majlis for Shami Gariba, Matam, and Ziyarat. The Matam program for Shami Gariba, usually we have some kind of children procession that occurs during the Matam program. For those children interested, before Matam starts, please meet in the multi-purpose hall outside for alams and flags. Let us recite Alma Yujibu for those brothers and sisters in our community and everyone around the world that needs our du'as. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yujibu mustara iza da'ahu wa yakshifu su. 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 If I could request everybody to move to your left and to the front as much as possible with a loud salawat. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الصادقين والذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباكرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الردوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه. أما بعد، فقد قال الإمام محمد الباقر عليه السلام: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. صدق مولانا إمام محمد الباقر. صلوا على محمد وآل محمد. For the love of Ahlul Bayt alayhim assalam, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. For the love of Fatima al-Zahra, salamullahi alayha, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. For the hastening of the reappearance of the master of our times, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. The night we've entered upon is the night before Ashura. That night which those of you from the Persian and Urdu speaking backgrounds, you call it Shab-e Ashur. That night which in the traditions has been called the night of Tasu'a, the night before Ashur, Laylatul Ashur. You see, we've had discussions night after night, and we've discussed many different topics. Even though each topic was individualistic, but you find there was an overarching theme. And that theme was wilaya and the social implications of wilaya within the life of a human being. On the first night, we examined the traditions related to mourning the wali of Allah. We examined the spirituality of those who had the wilaya when we examined the incident of Khidr and the companions of the Imam. We examine the vision of the wali for the world view of society when we examine Amir al-Mu'mineen's letter towards Malik al-Ashtar. And all of these discussions culminated in yesterday's discussion about death and how is death for the believers and for those who hold to the wilayah of Ahlul Bayt. But tonight, I haven't come to recite in detail. Just a few different points about that ziyarat which you'll recite tomorrow, Ziyaratul Ashura, and I'll come directly towards the musib of Ahlul Bayt. I know tonight's a night that each heart has come to listen to the Messiah of Hussein. And it's not my position to reward you for this or to say anything in encouragement, but your reward is with Fatimatul Zahra. That mother, that broken-hearted mother who attends these gatherings. And I say this with the traditions in line, that when you look at Imam Zainul Abidin, a person, he comes up to the Imam, he says, "Oh my master, that there is a wedding within my house, I want you to attend."
The Imam says, after Karbala, I don't attend any weddings. The man, he says that how should I invite the Imam? He said, oh my master, there is a gathering, there is a majlis in my house where we remember your father Hussein. The Imam, he accepted the invitation. The man, he made a special position for the Imam to sit. But when the day of that gathering came, he found that Imam Zainul Abidin was sitting at the doorsteps of the house as that majlis was going on. They said to him, oh my master, I gave you a position within my house for you to sit. You find the Imam, he says that how can I sit anywhere else when this is where my grandmother Fatimatu Zahra, she sits in these gatherings. You see, this is that night of Shab Ashura. This is that night where each of the mothers would speak towards their children, that Zainab would speak towards Aun and Muhammad, that Layla would speak towards Ali Akbar, that Rabab would speak towards that 6-month child Ali Asghar who you remember on this night. What is the musibah of Asghar? Asghar's musibah is that musibah where the Imam, he remembered each of you, he remembered his Shia. He said, Laytakum fi yawmi ashura jami'an tanduruni. كيف أستسقي لطفلي فأبوا أن يرحموني. You know what he says to all of you? He says, I wish all of you were there upon the day of Ashura to witness me. As I was asking water for my child, but instead of water, they refused to have mercy upon me. They gave an arrow towards that child. This is the day of Ashura. This is that day where your Imam in Ziyaratul Nahiya, he says, every morning, every evening, I weep for my grandfather Hussein. This is that day where Imam Ali ibn Musa al-Rida, he says, Inna yawm al-Hussein akraha jufunana. He says, indeed, the day of Hussein has damaged our eyelids from how much we remember this day. And there's a particular adab, there's a particular etiquette towards this day, that when you look at the narration of Imam Muhammad al-Baqir salawatullahi wa salamuhu alayhi, there's a tradition of the Imam with Shaykh al-Tusi. He records in his book Misbahul Mutahajjid, a book of supplications, a book of etiquette. You find in that book, Imam Muhammad al-Baqir, he states that for the one whom the day of Ashura is a day of musibah and huzn, a day of sadness, a day of grief, for him, Allah will give the reward of 1,000 Hajj, 1,000 Umrah, 1,000 battles, but not just that. Each of them performed and carried out with the Prophet of God and the Imams of Ahlul Bayt. Then after that, the Imam, he says to the narrator Uqba, he says, O Uqba, on the day of Ashura, before the time period of Dhuhr, make sure you send salam upon my grandfather Hussein, and you recite a 2-unit prayer. Afterwards, you send la'an upon the killers of my grandfather. And O Uqba, mourn for my grandfather upon this day, and tell your family members to mourn upon this day. You know, one of the adab and the etiquettes of the day of Ashura is not just you mourn for Sayyid al-Shuhada. You bring your family members with you. You tell them the importance of mourning for Sayyid al-Shuhada. Then after that, the Imam, he says, greet each other on the day of Ashura. For the one who does this, I am his guarantor of paradise. The companion, he says, oh my master, how should we greet each other? The Imam says, upon the day of Ashura, make sure you say this line, أعدم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام.
You find, what does he say? We say within this line, "O Allah, increase for us our reward and your reward for the musibah of Sayyid al-Shuhada, and include us amongst those who avenged the blood of Hussein with the wali of Hussein, Imam al-Zaman, Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif." This is the day of Ashura, this tradition and this hadith. Within this hadith, the Imam, he records Ziyaratul Ashura after this hadith. Before the Imam, he gives Ziyaratul Ashura in this tradition which Sayyid ibn Taw, which Shaykh Tusi narrates. He gives the adab for the day of Ashura. After that, he states that if you can avoid it, make sure the day of Ashura is not a day where you acquire worldly provision. For the believers, their needs will never be fulfilled on the day of Ashura. And even if they go and try to get that worldly provision, there would be no barakah and no blessing in that provision. That the day of Ashura is that day which is solely for Sayyid al-Shuhada. And there are many etiquettes upon this day, but one of those etiquettes is the recitation of Ziyaratul Ashura. I mentioned tonight the subject matter is analyzing some of the lines within Ziyaratul Ashura. But before I come towards that, it's important for us to understand the value of this ziyarah, the potency of this ziyarah, the power of this ziyarah, the greatness of this ziyarah. You know, this is that ziyarah that when you come on the day of Ashura, bring your children, make them sit next to you so they can do this amal of Ashura. This amal of Ashura, when we have this amal within the main hall, this is an amal that the community should do in unison together. That I'm all for supporting children and encouraging children to come to the mosque. But you have the rest of the year for fun. This day of Ashura, unfortunately, is not a day of fun. This is a day of huzn. This is a day of grief. This is that day which each Imam would remember that day upon his deathbed. When Imam Ali ibn Musa al-Rida was upon his deathbed, he says to his son that remove the roof, that remove everything. They say, "Oh Imam, that why are you asking for us to remove the roof? Why are you asking for us to remove that mattress underneath you?" The Imam, he says, "For a moment, I want to feel the pain that my grandfather Hussein felt on the day of Ashura." This is that day that when Imam Zainul Abidin was upon his deathbed, when Imam Muhammad al-Baqir sits on the chest of Imam Zainul Abidin, Imam Zainul Abidin, he begins to cry. The Imam, he says to Imam Muhammad al-Baqir, he says to his father, "Oh my father, why are you crying?" The Imam says, "Oh my son Muhammad al-Baqir, when I am dying, you are sitting upon my chest. But when my father was there on the day of Ashura, it was shimmer, a shimmer jalisun ala sadrih, as the tradition it says. It was shimmer on the chest of my father." So tomorrow that amal, recited in communion, recited together. You know, a major portion of the traditions and the ahkam of Islam are for your community to come together. That why do the traditions say that the one who puts on perfume Edrar before praying, the prayer is 70 times more? Why do the traditions say that brush your teeth before salat, for the prayer is 70 times more? Why do the traditions say that the reward of prayer in communison is greater? Why do the traditions, why does the ahkam of Islam not allow a Jum'ah salat to be taken place within a particular radius when somebody else is reciting it? All of this is for the communal aspect, for the community to come together. And these days of musibah, of Sayyid al-Shuhada, are days of bringing the community together. You know, people, they say we can watch the majlis online, we can do these different things. Yes, if you have a legitimate excuse when you can't come, but what you can gain from these online majalis are the barakah of sitting on the farsh azah.
or the barakah of attending that gathering where you are the guest of Fatimatu Zahra? Is that blessing you gain when you mourn in communison with your community members? Doesn't the tradition of Imam Sadiq state that the one who recites one line of poetry and he makes 50 people mourn for him is Jannah? But the Imam, he doesn't stop. He says 40 people. Then he says 30, 20, 10. He started with a number of multiple individuals. Then he says the one who makes one person mourn, or he himself mourns for Sayyid al-Shuhada, for that individual is paradise. This is that mourning for Sayyid al-Shuhada. And one of those aspects is Ziyaratul Ashura tomorrow and its recitation with the community together in one place. But what is the power of Ziyaratul Ashura? You know, our ulama, there have been many ziyarat within our literature. But that ziyarah, which has been emphasized more than any other ziyarah, is Ziyaratul Ashura. But when you ask many of the ulama in Qum al-Muqaddas, in Najaf al-Ashraf, and you ask them that what is one habit that they carry out within their lives on a daily basis, you find the majority of them will say that we recite Ziyaratul Ashura on a daily basis. For example, Ayatollah Bahjat, when he was asked that, "Oh Ayatollah Bahjat, what made you you? That how did you reach this status, this individual, this Arif Billah?" He replies by saying, there are two things which made me me. The first of those is that I would never leave Salatul Layl. That within my life, the night prayers, that if mankind knew the benefit and the virtues of Salatul Layl, never in his life would he leave Salatul Layl. That the most minimum benefit of Salatul Layl is that there is nur upon the face of that individual, that he is an enlightened individual. But you find the second thing he says that I would do upon a daily basis is that I would recite Ziyaratul Ashura. That what is the power of Ziyaratul Ashura? You know, Ayatollah Al-Hayri, he would say what? He would narrate that when I was a student in Samara, in that time period in Samara, there was an endemic, there was an epidemic going around in the city. Everyone was getting ill. Everyone was passing away. He says that we gathered us the ulama in the house of my teacher who was the mujtahid, who was the marja of his time. He looked at all of us. He says, do you recognize me as a mujtahid? All of them says, yes, we recognize this. He says that if I gave you a verdict, would you follow it? They said, yes, we would follow it. He says that as this illness is going on, I decree that all of the followers of Ahlul Bayt for 10 days, every single day, they should recite Ziyaratul Ashura. This incident, which is recorded in history, you find that it goes to show that after this recitation of Ziyaratul Ashura, it began that none of the followers of Ahlul Bayt, they were falling ill from this sickness, whereas those who followed other schools of thought, they would continuously fall ill. You find it became a matter of humiliation for them to such an extent that they would bury those bodies in the middle of the night. But at one point, they went towards the ulama of the school of Ahlul Bayt. They said towards them that what is it that you're doing? That none from amongst your followers is falling ill. They replied by saying, every single day we recite Ziyaratul Ashura. You know, I'll give you another famous incident. Another famous incident states that there were two ulama in Qum. They said to each other that when we pass away, whoever of us passes away first, the other will come to his dream and tell him of the hereafter. You find one of those scholars, he passes away. The other individual, after 3 years, he sees him within his dream. He says to him that you are an arif, you are a spiritual individual. You told me you would come to my dream after passing away. What is this 3-year span? He replies by saying, I was going through punishment. He said, an individual like you going through punishment? He says, yes, there were certain things I did in my life
But the moment Allah He let me free to come and deliver this towards you is the moment a lady was buried within the funeral home. When that lady was buried within the cemetery, the funeral area, you find all of those within the graveyard, punishment was atoned. They didn't have to go through punishment. And you find Sayyid al-Shuhada visited that lady. The scholar, he says that when I woke up from this dream, I went to go search for the grave of that lady. When I went, I saw that there was a fresh grave over there. So I said to the grave digger, that whom is this lady that you had buried? You find he replies by saying, within this town there is a carpenter. It was the wife of this carpenter. He directs that scholar where that man would live. When he goes towards his house, he speaks towards the carpenter. And he says towards him that your lady was such a great lady that Imam al-Hussein visited her, and everyone in that graveyard got the shafa'ah and the intercession of Sayyid al-Shuhada. That man, he said, that I am surprised. My lady, this wife of mine, she wasn't a scholar. She was a regular individual. But if I think of it, there is one thing in her life which she did. Every morning when she would wake up, she would go to the roof of our house and she would recite Ziyaratul Ashura. I think it is the barakah of the ziyarah that all those within the graveyard, they were free from punishment at the moment. This is the power of Ziyaratul Ashura. And I know many of you, when you come to these gatherings, you come with difficulties in your life. You have problems, you have challenges. Our ulama have stated that whenever you have any difficulty within your life, for 40 mornings after the time of Fajr, recite Ziyaratul Ashura. That if you want a solution towards your problems, for 40 mornings recite Ziyaratul Ashura after the time of Fajr. That what is this ziyarah? You know, this ziyarah, there are two main sources towards this ziyarah. The first is Shaykh At-Tusi and Misbahul Mutahajjid. The second is Ibn Kulaway and Kamil Ziyarat. That both of these, they narrate Ziyaratul Ashura from Imam Muhammad al-Baqir salawatullahi wa salamuhu alayh. When the Imam said that this is the etiquette of the day of Ashura towards the companion in the tradition I narrated earlier, that companion, he said, "Oh my master, if I am not able to be there on the day of Ashura in Karbala, what should I do?" He said, the Imam said, recite Ziyaratul Ashura. But no, we have another chain towards Ziyaratul Ashura. In this chain, it goes to the sixth Imam, Imam Ja'far as-Sadiq. And within this chain, the Imam, he says that Allah, He teaches those individuals who do the ziyarah of Hussein to address Imam al-Hussein in this manner. You find there are traditions that state that Ziyaratul Ashura is a Hadithul Qudsi. That it is that hadith, it is not Quran, but it is the words of Allah subhanahu wa ta'ala. That what is Ziyaratul Ashura? You know, to understand Ziyaratul Ashura, you have to understand the essence of ziyarah. When you look at this word ziyarah, you find that it comes from the word zor. The word zor in Arabic means to turn away. That's why in Arabic, the word zur, it means a lie. Now you might ask me the question, it seems strange that from the same root you have the word zur, which means to lie. From that same Arabic root, you have the word ziyara, which means visitation. What is the secret? What is the reality within this? The secret and the reality within this is that when you lie, you turn away from the truth. When you do the ziyara of an individual, you turn away from everyone except for the one whose ziyara you are doing. That in essence, ziyara is al-ittihad bayna zairi wal maz'ur. That it is unison between the visitor and the one who is visiting. That the visitor, when he goes to the shrine of Sayyid al-Shuhada,
He tries to get in unison with the message of the Imam, with his loyalty towards the Imam. But what loyalty do the Imams of Ahlul Bayt they expect and ask for? You know, history records that one day a man he comes towards Imam as-Sadiq. He says, "O Ja'far as-Sadiq, that I am your Shia. You have supporters. Why don't you carry out an uprising?" The Imam says, "You are my Shia. You see this oven over here where they make bread? Go and sit within that oven." He says, "Oh master, I am your lover. I am your Shia. Why are you asking me to do this?" At that point, history it says there was a companion by the name of Harun al-Makki. As Harun al-Makki, he walks by the door of Ja'far as-Sadiq. The Imam says, "Oh Harun al-Makki, go and sit within that oven." Harun al-Makki, without asking any questions, he sits within that oven. The Imam, he closes the entrance towards that oven. The other individual, he becomes worried. He says, "Oh Imam, this was your follower. What fate did you lead him to by going in towards that?" You find the Imam says that, "Do you have doubt within me? Do you doubt my ability?" He says, "Go and open that oven." When he opens the oven, he sees that Harun al-Makki is sitting within that oven. Then nothing had happened towards this individual. You find when one does the ziyarah of Ahlul Bayt, it builds the spirit within the heart of an individual to be in unison with the message of Ahlul Bayt and to have loyalty towards Muhammad and Ali Muhammad. You find this is the reality of ziyarah. If you want to know that what has kept the message of Sayyid al-Shuhada alive year after year, as I said, in history, much has been done to stop the aza of Sayyid al-Shuhada. Even today, go towards the east, look at how many bomb blasts go off in the gatherings where the majalis of Hussein are there. Go and look at Africa, how many shootings have happened in those gatherings where Sayyid al-Shuhada is remembered. What is the reality of keeping this remembrance alive? You find there are two institutions. The first institution is the Majlis of Hussein. The second institution is the Ziyarah of Hussein. You find these are those two institutions which have kept the movement of Sayyid al-Shuhada moving forward. And this is Ziyaratul Ashura. What do we say within this Ziyarah? We start this Ziyarah by saying, "Assalamu alayka ya Aba Abdullah." You send salam upon the Imam. Have you ever reflected that what does it mean to send salam upon somebody? That what does it mean to send salam upon Ahlul Bayt alayhimus salam? You find within the history of the Arabs, the only time they would say assalamu alaikum is that within that time period there would be rivalries and there would be fights between tribes. And they would go on for generation after generation. So when two people they would meet each other, they would not know if they're friendly with each other or if they're feuding with each other. So as a term of amnesty to the other person, that I'm not here to harm you, they would say assalamu alaikum. Otherwise they would use other greetings. When you say assalamu alaikum towards the Imam, the first lesson within this is that you are saying towards the Imam, "Oh Imam, I am at peace with you and I am with peace with those who are with peace with you." You're saying, "Inni silmun liman salamakum wa harbun liman harabakum." You're saying, "Oh Hussein, I am at peace with those who are at peace with you. I am at war with those who are at war with you." You send this salam and you're wishing peace upon the Imam. But you know, the Imam is that individual who is at the maximum level of peace. So why are you sending this salam? And I'll give you a hadith to show what the status of the Imams are in terms of salam and having peace.
It's stated on the night of Mi'raj when Rasulullah ascended upon that night. You find the Prophet of God was told by Allah to send salam upon the malaika, upon the anbiya that were over there. When Rasulullah he sent salam, it was Jibra'il who said to the Prophet, O Prophet, Allah he says, As-salamatu wat-tahiyyatu wal-barakatu wal-rahmatu anta wa dhurriyatuk. He says, O Prophet, that peace and blessing and mercy is you and your progeny, O Prophet. That you yourself are salam. You yourself are a person who has no calamity within his heart. You find when we say, Assalamu alayka ya Aba Abdullah, the meaning is not that the Imam doesn't have peace and we're sending peace. No, the meaning is that we are testifying that the Imam is the individual who has the maximum level of sukoon and we are trying to attain that. Then you say, Assalamu alayka ya Aba Abdullah, the father of the servants of Allah. You know, it was the way amongst the Arabs that a person would have three types of names. He would have his name, his ism. He would have his kunya, his title, like Aba Abdullah. At the third level, he would have a laqab as well, that he would be given various titles that describe his attributes. That each of these three, you find Sayyid al-Shuhada, his status and manifest through these three. That when you look at the name of Hussein, what is the name Hussein? You know, Asma bint Umais, she narrates from Imam Zainul Abidin that upon the birth of Imam al-Hassan, Rasulullah, he gave me Imam al-Hassan. When I took Imam al-Hassan, I wrapped him in a yellow cloth. The Prophet of God said to me, this son of mine, wrap him in a white cloth. At that point, I did so. As the Prophet was holding Imam al-Hassan, you find Amir al-Mu'mineen walks in. The Prophet says to the Imam that, "O Ali, what have you named this child?" You find Amir al-Mu'mineen says, "O Rasulullah, how can I precede you in naming this child?" You find at that moment Rasulullah, he says that, "How can I precede Allah in naming this child?" At that point, Jibra'il, he comes towards the Prophet. He says, Ya Rasulullah, you, Ali, is to you as Harun was towards Musa. Name this child what the son of Musa was named Shabbar. Rasulullah, he says, Ya Allah, we speak the Arabic language. You find that Allah, he says, Ya Rasulullah, name him Hassan. But you find the same, it occurs that when Imam al-Hussein is born, it was Jibra'il by the revelation of Allah that gave this name Hussein towards Sayyid al-Shuhada. This is that name about whom the Prophet in his famous hadith, he says, Husainun minni wa ana min al-Hussein. That Hussein is from me and I am from Hussein. You know, the first part of the line we understand that Hussein is from the Prophet and that Hussein is from the lineage of Rasulullah. We understand that line. You know, history, it records a conversation. Sayyid al-Shuhada, he speaks towards Amir al-Mu'mineen. He says, "O my father, who is greater, you or I?" The Imam says, "In virtue, I am greater, O Hussein." You know, the Imam, he knew this, but sometimes they speak so history can record these conversations. At that point, the Imam, he says, "O my father, there are certain things in which I am greater than you." You find Amir al-Mu'mineen, he says, "Oh Hussein, what are those things?" He says, "Oh my father, your grandfather was great, but my grandfather was Rasulullah." He says, "Oh my father, your father was Abu Talib who has a great status, but my father is Amir al-Mu'mineen." He says, "Oh my father, your mother was great, she was Fatima bint Asad, but my mother is Fatima Sayyidatun Nisa al-Alameen." The Imam says, "Oh my father, your brother was great, your brother was Ja'far al-Tayyar, but my brother is Hassan al-Mujtaba."
Then the Imam says, oh my father, in terms of lineage, I've been given these honors in my life. This is who Hussein ibn Ali is when we say Husaynun minni. But that maqam, it also came where the Prophet, he says, wa ana min al-Husayn. That I am from Hussein. That when did that day come? That day came upon the day of Ashura. When Sayyid al-Shuhada, he gave everything for his grandfather's religion. When he gave his son Ali Akbar. When he gave his 6-month child Ali Asghar to save Islam, from that day you find it was Hussein is from Rasulullah. You know, the day of Ashura is that day when the Quran, it says wal fajr wa layalin ashar, that by the daybreak and the 10 nights. You know, this word fajr, from the outward it means, it's called fajr because it means to split something, to break something in half. The reason the time of fajr is called fajr is because لِأَنَّ نُورَهُ يَشُقُّ ظُلْمَةَ اللَّيْلِ, because that light, it breaks the darkness of the nighttime. But you know, the ulama, they've stated that there were particular days within this world which manifested this wal fajr, and one was the day of Ashura, because on that day the light of guidance until the day of judgment will split the darkness of oppression, the darkness of the misguidance of mankind. You know, I told you tonight I didn't come to recite in detail, but I came to recite the Musibah of Aba Abdullah, that this night is the night of Ashura. You know which night this is? This is that night which Imam al-Hussein, he divided this night into 3 portions. The first portion was for the ibadat of Allah. The second portion was for his companions. The third portion was for his Ahlul Bayt. You find upon this night, the army of Umar bin Sa'd states that when we came near the tent of Hussein, when we would listen to the Quran recited from that tent, it's as if the bees were moving from one place towards another. This is that night before Ashura. You know, it was upon this night that Sayyid al-Shuhada, in the middle of the night, he walks towards that desert, which would be the battlefield tomorrow. He looks upon all sides. He sees that the valleys and the mountains were towards his left. With him was his companion Nafi'. The Imam says, "O Nafi', you have my permission to go, O Nafi'." He says, "O Nafi', you don't have any responsibility towards me. On the day of judgment, I will do your intercession, O Nafi'. Go in the night, run towards those mountains." Nafi', he says, "O my master Hussein, what will I do living after you?" You know, this is that night that the Imam, he would tell his companions that each of you can leave. But you find none of them left. So the Imam, he says, "Oh Abbas, extinguish the candle. Maybe they're embarrassed that they will see me as they're leaving." You find at that point when Hazrat Abbas, the candle, it comes back on, all of the companions of the Imam were standing there. It's at that point that Burair, he says to the Imam that, "Oh my master, even if they kill me and they cut my limbs and they burn my body and they throw those ashes in towards the air and I'm brought back to life and this happens 70 times, each time I'll sacrifice myself for you, O Hussein." This is that night the Imam, he would look towards Medina where his grandfather was buried. He would say, "Oh my grandfather, look at my companions." The Imam, he would look towards Najaf. He would say, "Oh my father Ali,
look at my companions. He would look back towards Medina. He would say, oh my brother, look at my companions. You would call your companions to come, but they wouldn't come. I tell mine to leave, but they don't leave. You know, it's upon this night, I narrated before, that on this night, that Imam al-Hussein would speak towards Sayyida Zainab. Sayyida Zainab, she would say, oh my brother, have you tested your companions? History records this conversation would go towards the ears of Habib ibn Madahir. Habib, he would say, O Ashab al-Hussein, the daughter of Ali wants to know your loyalty. It's stated in the middle of the night, each of the companions of the Imam, they took out their swords, they surrounded the tents of Zainab bint Amir al-Mu'mineen. They said, O daughter of Ali, if you tell us to cut our heads in loyalty, we'll cut our heads at this moment. This is the night of Ashura. This is that night. Habib, he would speak to each of them. He would say, tomorrow, the day of Ashura, when it comes, make sure an arrow doesn't go towards the chest of Hussein. Make sure you don't trouble Abbas. Make sure nothing happens to behind the tents. That why did the Imam do this? The reason the Imam did this is that on the day of Ashura, they would light a fire in that trench, that when the battlefield would be in front of them, nobody can come from behind. This is that day of Ashura. You know, it's stated upon this night that each of the women would speak towards their children. Layla would speak towards Ali Akbar. You find Sayyida Zainab, she would speak towards On and Muhammad. She would say, O On, O Muhammad, I know you're the grandchildren of Ali ibn Abi Talib. I know you're the grandchildren of Ja'far al-Tayyar. I know tomorrow you'll reach the Furat. But when you reach the Furat, remember the wasiyah of your mother. From the Furat. You know, it's on this night. There would be one sister of the Imam, Kulthum. She would be crying upon this night. You know why she would be crying? She would say that everyone has somebody to sacrifice for my master Hussein, but I have no one to sacrifice in his way. Begins to go hand of Kulthum. He lifts the body of Ali Akbar. He lifts the body.
space for a person. That is something which is hard to bear. And on this night, through the right of Ali Asghar, may Allah grant children to such individuals. But you know what the pain of that lady is that when she holds somebody else's child, there is pain within her heart, for she can't have her own child. I love the musibah. Sayyid al-Shuhada, he goes towards the Maqtal. He begins speaking to the army of Umar bin Saad. He says towards them that if there is anything I've done, then this child is innocent. It's stated that Sayyid touches 10 individuals. He says to them that what did you do on the day of Ashura? They say that we were 10 horse riders. Umar bin Saad ordered us to trample the bodies, so we took our horses. Abu Khalif. The Imam says, oh man, was there a time on the day of Ashura that all of you had mercy in your heart? Because you were hard-hearted individuals for what you did to the army of Hussein. You find he replies to Mukhtar by saying that not only was I crying, but the rest of the army of Umar bin Saad was crying when Hussein one shot. The Musiba Sayyid al-Shuhada. The Imam, he picks up Ali Asghar at the sands of Karbala. He begins to speak to the army of Umar bin Saad. You find Hormala. You know, there was an alim in Najaf al-Ashraf. They said to him that, O Sayyid, the narrations they differ. Some of them say min al-uduni ila al-udun. That some of them state that when that arrow went to Ali Asghar, it went from one ear towards the other side. State that it was into the neck of Ali Asghar.
doesn't see Rabab. He sees her sitting by the grave of Sayyid al-Shuhada. The Imam says, oh my mother, you are the one who wanted to go towards Medina. We're going towards Medina. You know what Rabab she says? She says, what will I do in Medina? My master Hussein is here. My son Ali Asghar is here. In those prisons in Sham, you find the Imam says, what will you do over here? She says, when the Zaydeen they come, oh tell them this is the grave of my master. This is where you find she goes towards Medina at the request of Imam Zainul Abidin. Rabab, she spends her days in Medina in the sun that the roof was removed from the house of Rabab. She would spend her days drinking warm water until a time had come where she had fallen ill. Sayyida Zainab, she says, oh Sajjad, oh Zainul Abidin, your mother is ill. She needs to take comfort. The Imam, he goes towards Rabab. He says towards her that why don't you go in towards the shade? She replies by saying, are you asking as my son or are you asking as the Imam of the time? He says that I'm asking as the Imam of the time. The Imam, he helps Rabab as they go towards the shade. You find the Imam, he says, Inna lillahi wa inna ala la'natullah ala al-qawm al-zalimin. Ya Allah, through the right of the Musibah of Ali Asghar, that wherever the followers of Ahlul Bayt are in difficulty, help them. Ya Allah, that wherever they have any challenges and trials in their life, give them strength at this time. Ya Allah, upon this night, we pray for the intercession of Muhammad and Ali Muhammad. Ya Allah, we pray for the elevation of the soul of that young man who we buried within this community. We pray for his family as well. We pray for anyone else whose family members are going through illness upon this night. That this is the night before Ashura. This is that night that through the wasila of Sayyid al-Shuhada we ask. And we pray for the hastening of the reappearance of the master of our time, Ya Hussein. خم نہائے ہوئے آتے ہیں اصغر علی خم نہائے ہوئے موت کی ہنچکی لگی خون میں نہائے ہوئے گل ہوا اے بیبیا آتے ہیں اصغر علی آخری تسلیم کو خون میں نہائے ہوئے آنکھیں کبھی کھول کے شے کی طرف یاس سے روکے ہو کیا دیکھتے خون میں نہائے ہوئے جان کے زندہ پسر
بانو چلی لینے کو رہ گئی بس دیکھ کر خون میں نہائے ہوئے اے زمین کربلا لوریا دینا اسے اے زمین کربلا جس سے نراسا ہے یہ بھوکا پیاسا ہے یہ دودھ پلانا اسے اے زمین کربلا نازو کپالا ہے یہ راتوں کا جاگا ہے یہ گودی سلانا اسے اے زمین کربلا خاص مسلمان ہے یہ اصغر ناداں ہے یہ پانی پلانا اسے اے زمین کربلا کامل ایمان ہے یہ فاطمہ کی جان ہے یہ بھول نہ جانا اسے اے زمین کربلا جلانا اسے اے زمین کربلا لوریا دینا اسے اے زمین کربلا ننا میرا اصغر کہاں گیا رے 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 ڈل گیا سورج شمع جلے ڈل گیا سورج شمع جلے ننا میرا اصغر کہاں گیا رے ننا میرا اصغر کہاں گیا رے اے رات اندھیری سنسان بن ڈھونڈو کہاں تجھے اے گل بدن رات اندھیری سنسان بن ڈھونڈو کہاں تجھے اے گل بدن رو رو پکاری ماں دل جلے نانا میرا اصغر کہاں گیا رے نانا میرا اصغر کہاں گیا رے ڈل گیا سورج شمع جلی ڈل گیا سورج شمع جلی نانا میرا اصغر کہاں گیا رے نانا میرا اصغر کہاں گیا رے وقت مدد ہے مشکل کشا مشکل کرو ہر میرا خدا وقت مدد ہے مشکل کشا مشکل کرو ہر میرے خدا تم ہی بتا دو مولا علی نانا میرا اصغر کہاں گیا رے نانا میرا اصغر کہاں گیا رے گیا سورج شمع جلے
ڈل گیا سورج شمع جلے ننا میرا اصغر کہاں گیا رے ننا میرا اصغر کہاں گیا رے جنگل میں کس جا تو کھو گیا خالی ہے جھولا اے محلہ کا جنگل میں کس جا تو کھو گیا خالی ہے جھولا اے محلہ کا کس کو جھلائے اماں تیری ننا میرا اصغر کہاں گیا رے ننا میرا اصغر کہاں گیا رے ڈل گیا سورج شمع جلے ڈل گیا سورج شمع جلے ننا میرا اصغر کہاں گیا رے ننا میرا اصغر کہاں گیا رے تیری زمین پر اے کربلا گم ہو گیا ہے بچہ میرا تیری زمین پر اے کربلا گم ہو گیا ہے بچہ میرا ڈھونڈ رہی میں ہر ایک گلی ننا میرا اصغر کہاں گیا رے ننا میرا اصغر کہاں گیا رے ننا گیا سورج شمع جلی ڈل گیا سورج شمع جلے ننا میرا اصغر کہاں گیا رے ننا میرا اصغر کہاں گیا رے سورج شمع جلی جلی ننا میرا اصغر کہاں گیا آرام کہاں ہے 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 آرام کہاں کس عالم زینب کو بھلا آرام کہاں ہے آرام کہاں ہے آرام کہاں کس عالم زینب کو بھلا آرام کہاں ہے آرام کہاں ہے آرام کہاں ہے آرام کہاں ہے آرام کہاں کس عالم زینب کو بھلا آرام ہے آرام کہاں ہے آرام کہاں ہے آرام کہاں قتل شبیر بھی عباس بھی اکبر بھی ہوئے کٹ گئے اون محمد کے بھی مقتل میں گلے لاشیں ابن حسن ہو گئے پامال جفا آرام کہاں ہے 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 عالم زینب کو بھلا آرام کہاں ہے آرام کہاں ہے آرام کہاں ہے آرام کہاں قتل شبیر بھی عباس بھی اکبر بھی ہوئے کٹ گئے اون محمد کے بھی مقتل میں گلے لاشیں ابن حسن ہو گئے پامال جفا آرام کہاں ہے آرام کہاں ہے آرام کہاں ہے آرام کہاں ہے آرام کہاں دشت عالم زینب کو بھلا آرام کہاں ہے آرام کہاں ہے آرام کہاں ہے آرام کہاں تیر جب اصغر معصوم کی گردن پہ لگا دیتی تھی خیمے کے در پہ کھڑی بانو یہ صدا کہ تیرے چین ملے کیسے میرے ماہ لگا آرام کہاں ہے آرام ہے آرام کہاں ہے آرام کہاں ہے آرام کہاں دشت عالم زینب کو بھلا آرام کہاں ہے آرام کہاں ہے آرام کہاں ہے آرام کہاں تیر
جب اصغر معصوم کی گردن پہ لگا، دیکھتی خیمے کے در پہ کھڑی بانو یہ صدا، تیرے چین ملے کیسے میرے ماہ لگا، آرام کہاں ہے آرام کہاں ہے آرام کہاں ہے آرام کہاں، دشت عالم میں زینب کو بھلا آرام کہاں ہے 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 آرام کہاں، جت گئی بھائی کے سکینہ لب دریا تو ایک اپن خاک پہ ہے ڈھیر کلاشا تو، کیا سے بچوں کا کوئی چاہنے والا نہ رہا، آرام کہاں ہے آرام کہاں ہے آرام کہاں ہے آرام کہاں ہے آرام کہاں، دشت عالم میں زینب کو بھلا آرام کہاں ہے 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 آرام کہاں، دشت عالم میں زینب کو بھلا آرام کہاں ہے آرام کہاں ہے آرام کہاں ہے آرام کہاں، چھن گئی سر سے ردا جل گیا خواب تمام، بادشاہ پیر نمودار ہوئی کیسی یہ شان، ان کانوں سے بہا حج کا دامن بھی جلا آرام کہاں ہے آرام کہاں ہے آرام کہاں ہے آرام کہاں ہے آرام کہاں، دشت عالم زینب کو بھلا آرام کہاں ہے 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 آرام کہاں، چھن گئی سر سے ردا جل گئے اسباب تمام، بادشاہ پیر نمودار ہوئی کیسی یہ شان، ان کانوں سے بہا حج کا دامن بھی جلا آرام کہاں ہے 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 آرام کہاں، دشت عالم میں زینب کو بھلا آرام کہاں ہے 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 آرام کہاں، آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، میرے لاڈلے کہاں ہو میرے لاڈلے کہاں ہو، سینے تجھے لگاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، میرے لاڈلے کہاں ہو میرے لاڈلے کہاں ہو، سینے تجھے لگاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ
چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤ اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤ اصغر میں تیری ماں بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے جانے کیوں ہنس رہا ہے چادر لٹ چکی ہے منہ کس طرح چھپاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤ اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤ اصغر میں تیری ماں میرے لاڈلے کہاں میرے لاڈلے کہاں سینے تجھے لگاؤ اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ تیری پیاس میں بجھاؤ اصغر میں تیری ماں ہوں سب مل کے میرے تیری پیاس میں بجھاؤ اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤ اصغر میں تیری ماں بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے جانے کیوں ہنس رہا ہے لٹ چکی ہے منہ کس طرح چھپاؤ اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤ اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤ اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤ اصغر میں تیری ماں تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤ اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤ اصغر میں تیری ماں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤ اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤ اصغر میں تیری ماں علامہ 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 گستاخوں کے ہجوم میں گستاخوں کے ہجوم میں زینب درمیان علامہ 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 علامہ
علامہ علامہ حیران ہوں بازار سے کیسے گزر گئی حیران ہوں بازار سے کیسے گزر گئی تصویر کی پلی تصویر کی پلی بازار کا سما علامہ 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 سب کے پڑھیے علامہ 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 یہ سوچ کے سجاد کا دل خون رو پڑا یہ سوچ کے سجاد کا دل خون رو پڑا تفسیر میری تفسیر میرے میرا قرآن علامہ 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 کیسے اٹھائے لاش کو مظلوم چل دیے شبیر کی ضعیفی شبیر کی ضعیفی اکبر کا نوجوان علامہ 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 کیوں بار بار لیتے ہو تم نام بلبیاب میں مر جائے گی بازار میں مر جائے گی بازار میں میری ماں علامہ 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 یثرب جو امیر چلا عاشور کو کربل میں وہ لٹا ہے کربل میں وہ لٹا ہے کارواں علامہ 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 مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا متا شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا امام یا حسن یا حسین مولا امام یا حسن یا حسین مولا امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاہ کے پری سینے پہ جو شاہ کے پری جس کی ابابل میں جلی جس کی ابابل میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا حکیم یا حسن یا حسین مولا حکیم یا حسن یا حسین مولا حکیم یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ عسکری شیر تھا وہ عسکری شیر تھا وہ عسکری شیر تھا وہ عسکری شیر تھا اور ہرملا کا تیر تھا اور ہرملا کا تیر تھا پیاسا گلا کیوں کر کٹا 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 دردی زمین اور آسمان مولا حکیم یا حسن یا حسین مولا حکیم یا حسن یا حسین مولا حکیم یا حسن یا حسین یا حسین بشین ازادارو بشین sit down بشین یا حسین بے وطن یا حسین بے کفن یا حسین بے وطن ہائے حسین بے کفن لازم نہ تھا یہ چرخ سکندر کے واسطے آب فرات شام کے لشکر کے واسطے یارو خیال بے کسی شہ کرو ذرا وہ دھوپ دو پہاڑ کی وہ صحرائے کربلا وہ لو وہ خاک دشت کی وہ گرمی ہوا اس دھوپ میں کھڑا ہے سلیمان کربلا یا حسین بے وطن ہائے حسین بے وطن یا حسین بے وطن ہائے حسین بے کفن مظلوم کہہ رہا تھا کہ میں پیاسا پیاسا اے شمر تجھ سے مانگتا پانی ذرا سا زہرا پکارتی ہے کہ فریاد یا خدا میرا حسین دھوپ کے اندر ہے جل رہا مظلوم کہہ رہا تھا کہ میں پیاسا پیاسا ہوں اے شمر تجھ سے مانگتا پانی ذرا سا صدمہ ہے دل میں پیاس سے حالت تباہ ہے وہ بولا تم کو پانی پلانا حرام ہے حسین بے وطن ہائے حسین بے کفن یا
پانی بشر پیے، گھوڑے پیے، سوار پیے اور شتر پیے، جو تشنہ لب جہاں میں ہے سب آن کر پیے، حیواں پیے، چرند پیے، جانور پیے، کافر تلک پیے تو نہ تم منع کیجیو، ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو، یا یا حسین آبے وطن، ہائے حسین آبے صفن، یا حسین آبے وطن، ہائے حسین آبے صفن، بتلاؤ میں ستاتا ہوں یا تم ستاتے ہو، میں تو دعائیں دیتا ہوں تم دل جلاتے ہو، مجھ کو نہیں رلاتے نبی کو رلاتے ہو، یہ تیر فاطمہ کے جگر پر لگاتے ہو، جب ہم نہ ہوئیں گے تو کسے تم ستاؤ گے، پانی کسے دکھا کے زمین پر بہاؤ گے، یا حسین آبے وطن، ہائے حسین آبے صفن، یا حسین آبے وطن، ہائے حسین آبے صفن، ایک تشنہ لب پہ سنگ برستے تھے بار بار، گھوڑے پہ ڈگمگاتے تھے سلطان نامدار، ناگاہ پشت زن سے شہ کربلا گرے، بے ہوش ہو کے خاک پر شیر خدا گرے، شبیر گرے، بطول گری، مصطفیٰ گرے، صدمہ ہوا یہ دل پہ کہ سب انبیاء گرے، یا حسین آبے وطن، ہائے حسین آبے صفن، ہائے حسین آبے وطن، ہائے حسین آبے صفن، شہ ابرار کو جا، شہ ابرار کو جا، شمر ستمکار کو جا، سنا زیادہ، شہ ابرار کو جا، شہ ابرار کو جا، شمر ستمگار کو جا، گردن شاہ کو جا، گردن شاہ کو جا، خنجر بے پیر کو جا، زینب زار کو جا، زینب زار کو جا، کوچہ و بازار کو جا، آل اطہار کو جا، آل اطہار کو جا، فرقہ کفار کو جا، سیلی شمر کو جا، سیلی شمر کو جا، سکینہ زار کو جا، سیلی شمر کو جا، سیلی شمر کو جا، سکینہ زار کو جا، گولے گلزار کو جا، گولے گلزار کو جا، عابد بیمار کو جا،
از چه خلقان جهان آدم و حوا و سلیمان زبالله قربان دیگر یوسف کنعان دیگر ختم رسولان شریفان امیران دیگر جن و پریان دیگر جنت و رضوان دیگر حلرا و غلمان همه فغان همه فغانن همه نوح کنانن همه سینه زنانن من دامن شکنم وای حسینم حسین وای حسینم حسین وای حسین حسین وای حسینم حسین حسین گوهر والا نظام حسین وای حسینم حسین حسین شافی روز جگا حسین وای حسینم حسین حسین وای حسینم حسین حسین شافی روز جگا حسین مناف نمیخواهم بس امو جان ماشاء الله بس امو جانم شهیدانم و مقتل دارم سرکای یتیمانم بمونی تو بیارم مناب نمیخواهم بس امو جانم مناب نمیخواهم کائے شہیدانم در خیمے جناب دوستوں کے علی اکبر ماہ بنی ہاشم مناب خواہم بدا جانم مناب نمیخواهم جانم مناب نمیخواهم دانم ام جوان من روح روان من در تو بہانے من آب نمیخواهم بس امو جانم من آب نمیخواهم بس امو جانم من شهیدانم دارم سکای یتیمانم بمونی تو بیارم من نمیخواهم بس امو جانم من آب نمیخواهم بس امو جانم من آب نمیخواهم شهیدانم در خیمه جناب دوستان علی اکبر ماہ بنی هاشم من آب نمیخواهم جانم من آب نمیخواهم عباس امو جانم شہیدانم تم فاتحہ شربت پہ پلانا میری بہنا جا ماشاء اللہ زینب میری بہنا فاتحہ شربت پہ فاتحہ شربت پہ گربت میرے پانی میسر تمہیں ہوئے پہلے ماشاء اللہ پلانا میری بہنا بہنا دکھیا میری بہنا فاتحہ شربت سے زینب میری بہنا دکھیا میری بہنا فاتحہ شربت نا میری بہنا ہم میری بہنا دکھیا میری بہنا زینب میری بہنا فاتحہ شربت سے مقتل کی طرف سے تمہیں لے جائیں گے اسلام یاری کو ورم دھرنا دکھانا میری بہنا نب میری بہنا دکھیا میری بہنا زینب نا دکھیا میری بہنا تو فاتحہ شربت سے گربت میرے پانی میسر تمہیں ہوئے سکینہ کو پھیلا میری بہنا زینب میری بہنا دکھیا میری بہنا
فاتحہ شربت سے دیہا شربت سے اسلام کے حسین سے اسلام 1400 سے دنیا میں کایا اسلام کی ہے شان حسین کا مقام اسلام کی ہے شان حسین کا مقام بھارت سے اللہ 1400 بھارت سے سجدے میں سر کٹایا دربار کو لوٹایا 1400 بھارت سے ہے دنیا میں قیام اسلام کی ہے شان حسین کا مقام اسلام کی ہے شان حسین کا مقام سو بھارت سے اسلام کے حسین کے اسلام 1400 بھارت سے ہے دنیا میں قیام اسلام کی ہے شان حسین کا مقام اسلام مقام 1400 بھارت سے سجدے میں سر کٹایا دربار کو لوٹایا 1400 بھارت سے دنیا میں قیام اسلام کی ہے شان حسین کا مقام اسلام کی ہے شان حسین کا مقام بھارت سے اسلام کے حسین کے اسلام 1400 بھارت سے ہے دنیا میں قیام اسلام کی ہے شان حسین کا مقام اسلام کی ہے شان حسین کا مقام 1400 بھارت سے حسین کی سلامتم شہید کربلا ماتم جعفرا ہاشم ماتم جعفرا حسین کی ماتم شمر الہی دوارا خوف کنس خدارا بادے سے کی دشمن خدارا ماتم جعفرا اولاد مصطفی حسین کی سلامتم سارے حسین مظلوم شوق زدن خدارا حضرت قاسم مجازا شوق کربلا را تم جعفرا اولاد مصطفی اولاد مصطفی حسین کی سلامتم سارے حسین مظلوم شوق زدن خدارا حضرت قاسم مجازا شوق کربلا شمر مکن جعفرا سفارا شمر مکن جعفرا اولاد حسین کی سلامتم شمر الہی دوارا خوف کن از خدا باد سکینہ زار بر دشمن خدا را اولاد مصطفی را شمر مکن جعفرا حسین کی سلامتم شمر الہی دوارا خوف کن از خدا را باد سکینہ زار بر دشمن خدا را مکن جعفرا اولاد شمر مکن جعفرا اولاد حسین کی سلامتم بری رضا و مقام شیعہ بھی زنگار بر پیامبر بری رضا و مقام شیعہ بھی زنگار بر پیامبر رضا و مقام شیعہ بھی زنگار بر پیامبر بری رضا و مقام شیعہ بھی زنگار بر دارین ازا و مقام سار بس ازا و مقام زینب نوتار اے عابد بیمار اے سکینہ زار اے شیعہ بیزن سار برکتے دارین ازا و مقام اے شیعہ بیزن سار برکتے
رضا و ماتمی نوا حسینا سر جدا حسینا یک روبا حسینا ایشیا کنسار برکت پایم رضا و ماتم ایشیا میزنسار برکت و ماتم علی اکبر لیلا نور چشمہ لیلا ماہ انوار لیلا علی انوار لیلا میری گود کا پالا لگا ظلم کا بالا یہی درد ہے لیلا علی لیلا ماہ انوار لیلا علی اکبر لیلا نور چشمہ انوار لیلا میری گود کا پالا لگا تم کا بالا یہی درد ہے لیلا علی اکبر انوار لیلا علی اکبر نور انوار لیلا تیری شادی رچاؤں تجھے دلہا بناؤں یہی درد ہے لیلا علی نور چشمہ ماہ انوار لیلا علی اکبر لیلا انوار لیلا ہو گئی برباد زینا ماشاء اللہ کہتی تھی زینا جو بتا دو کہتی تھی زینا ہو گئی برباد زینا کے ساتھ پڑھنے کی چادر آؤ مدد کے لیے بابا وہ بلا میں کہتی تھی زینا کہتی تھی زینا ہو گئی برباد زینا بلا میں ستار بابا علی کیسی مصیبت میں ہے زینا کربو بلا میں زینا حسینا کہتی تھی زینا ہو گئی برباد زینا وہ بلا میں سے اخبار فاطمہ کی لوٹی کمائی کربو بلا میں کہتی تھی زینا کہتی تھی زینا ہو گئی برباد زینا وہ بلا میں کے ساتھ پڑھنے کی چادر آؤ مدد کے لیے بابا وہ بلا میں کہتی تھی زینا زینا کہتی تھی زینا کھائے حسین ہو گئی برباد بلا میں سادار رسل حسین شیالارا کھانا سادار رسل حسین شیالارا رسل حسین والا مصطفیٰ مقتدی سادار رسل حسین ماشاءاللہ رسول کانا سادار رسل حسین شیالا رسول کانا رسل حسین رسل حسین شیالا رسول کانا سادار رسل حسین شیالا رسول کانا رسل حسین شیالا رسول کانا حسین والا علی مصطفیٰ مقتدی رسل حسین شیالا رسل حسین شیالا رسول کانا رسل
حسین حسین شهید کربلا ویلا ویلا حسین امام مظلوم ویلا ویلا حسین امام غریب ویلا ویلا واسه عدم دارم تجر ویلا ویلا اکبر نوجوان کشد ویلا ویلا اصغر شرقارم کشد ویلا ویلا عباس علم دارم کشد ویلا ويلا ويلا يا حسين ويلا ويلا يا عباس ويلا ويلا يا حسين ويلا ويلا هيك با فاقن گفتن زینب محزون دم سر ناشن شاه مظلومان ایران در من تاج سر من امیدم با فاقن گفتن کلثوم افغان من سر ناشم میره علمدار ایران در من یا تاج سر من یا امیدم لا با من گفتن لیلا اکبر من سر ناشم شهزاده اکبر روحی رشیدم لا امیدم لا تاج سر من لا وفاقا گفتن کلثوم افغان من سر ناشن شاه مظلومان روح رشیدم لا امیدم ویلا من که عباس سلمدار حسینم وای کن من که عباس سلمدار حسینم وای کن من که سکای یتیمان حسین سر حسین کجا مجلس شراب کجا سر حسین کجا مجلس شراب کجا هجوم عام کجا حال بطراب قتل فرزند رسول سکل اینم وای کن قتل فرزند رسول سکل اینم وای کن روح چشم اسد الله حسین وای کن من که عباس سلمدار حسینم وای کن من که عباس سلمدار حسینم وای کن من که سکای یتیمان حسینم وای کن ایها الناس شما را به حق خون حسین ایها الناس شما را به حق خون حسین لجه گوش بدارید در این شیب نوشه یاسین 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 یاسین
تمام عالم میں اجماتم، تمام عالم میں اجماتم، حسین بے کس کا ہو رہا ہے، تمام عالم میں اجماتم، حسین بے کس کا ہو رہا ہے، تمام عالم میں حسین بے کس کا ہو رہا ہے، علمگروں میں سجے ہوئے ہیں، علمگروں میں سجے ہوئے ہیں، دلوں میں فرش عزا بچھا ہے، تمام عالم میں اجماتم، حسین بے کس کا ہو رہا ہے، تمام عالم میں حسین بے سیاہ کپڑے سیاہ چادر غموں کی گردو باہ سر پر ہے، سوگواروں میں اشک جاری کہ ثانی زہرا بیردا ہے، تمام عالم میں اجماتم، حسین بے کس کا ہو رہا ہے، تمام ہاں ہے نہ مارو برچی دل نبی پر، ابھی ہوئے ہیں جوان اکبر، نہ مارو برچی دل نبی پر، ابھی ہوئے ہیں جوان اکبر، یہ قتل جس کو تو کر رہا ہے، یہی تو ہم شکل مصطفیٰ ہے، تمام عالم میں حسین بے کس کا ہو رہا ہے، تمام حسین بے کس کا ہو رہا ہے، تمام عالم ہے، مدینے والوں خاموش رہنا، غریب زینب سے کچھ نہ کہنا، مدینے والوں خاموش رہنا، غریب زینب سے کچھ نہ کہنا، بسا ہوا گئے جو لے گئی تھی، وہ کربلا میں اجڑ گیا ہے، تمام حسین بے کس کا ہو رہا ہے، تمام عالم میں ہو رہا ہے، علم مشق سکینہ دیکھو تو مومنو بس یہ کہہ کے رو لو، علم مشق سکینہ دیکھو تو مومنو بس یہ کہہ کے رو لو، چچا بھتیجی میں کیا ہے نسبت، وفائے عباس کیا وفا ہے، تمام عالم میں حسین کس کا ہو رہا ہے، تمام عالم میں اجماتم، حسین بے کس کا ہو رہا ہے، علمگروں میں سجے ہوئے ہیں، علمگروں میں سجے ہوئے ہیں، دلوں میں فرش عزا بچھا ہے، تمام عالم میں ہے، نہ مارو برچی دل نبی پر، ابھی ہوئے ہیں جوان اکبر، نہ مارو برچی دل نبی پر، ابھی ہوئے ہیں جوان اکبر، یہ قتل جس کو تو کر رہا ہے، یہی تو ہم شکل مصطفیٰ ہے، تمام یہی ایک رات ہے باقی، شہ مظلوم جب آئی، شب عاشور ہے لوگو، شہ مظلوم
جب آئی شب عاشور ہے لوگوں کہا سر کو کٹانے کی یہی ایک رات ہے باقی شہ مظلوم آئی شہ عاشور ہے لوگوں سکینہ یوں لگی کہنے کہ اے بابا کہو مجھ کو تمہیں کیا سر کٹانے کی یہی ایک رات ہے باقی ہے مظلوم جب آئی ہے باشور ہے لوگو شب مظلوم جب آئی شب عاشور ہے لوگو تو اب مجھ کو ہوا معلوم کہ بیواریوں وارث رداؤں کو چھینے کی یہی ایک رات ہے باقی شب مظلوم جب آئے شب عاشور ہے لوگو مظلوم جب آئی شب عاشور چلیے مدینہ چلیے مدینہ چلیے مدینہ صغرا بلاتی اکبر کو لاؤ اصغر کو لاؤ چلیے مدینہ چلیے مدینہ چلیے مدینہ الوداع یا سیدی سیدی الوداع یا شہید سیدی الوداع یا مظلوم سیدی الوداع یا شہید سیدی الوداع یا غریب رسوائی و ملال و مرض سے گناہوں سے سب کو بچا لے تجھ کو بہتر کا واسطہ کر مستجاب سب کی ہماری تو یہ دعا فریاد ہے زینب مزدر کا واسطہ ساما شتاب کر دے میرے دل کو چین کا پروردگار واسطہ مولا حسین کا حل کیجئے مشکل میری اکبر ستم ہے عباس علی تم کو سکینہ کا واسطہ دنیا میں سب کو کربلا جانا نصیب ہو دنیا میں سب کو کربلا جانا نصیب ہو ہم جا کے کرے ماتم عباس علمدار صلوات زيارة وارثة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا حسن المجتبى السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام ولي الله السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك بمدلهمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين
وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الحادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والأروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباء، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداء، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدتي نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الزكي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي تبتم وتابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيد الوسيين، السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوتهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي، فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة استحلت منك المهارم وانتهكت حرمة الإسلام، فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل، والحقق الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا، كن شفينا وشفي والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.